جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها صدق اللہ العظیم. آج ہر کوئی شخص جب کوئی کام کرتا ہے کسی فائدے کے لیے کرتا ہے، نفع کے لیے کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، نفع زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے کہ جب ہم کوئی عبادت کریں تو اس میں نیت یہ ہو کہ کس طریقے سے ہم کو ثواب زیادہ سے زیادہ مل جائے اور اللہ ہم پر بہت مہربان ہو کر کے ہم کو زیادہ عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن شیطان اس کے برعکس ہے کہ جب کوئی ایمان والا بندہ کوئی نیک کام کرنے چلتا ہے تو وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور ایسے کام کروا دیتا ہے کہ عبادت میں بھی وہ گناہ دلوا دیتا ہے. وہ سوچتا ہے پہلے تو کہ کوئی شخص کوئی نیک کام نہ کر سکے، اور اگر کوئی شخص نیک کام میں لگ جاتا ہے، نماز میں لگ جاتا ہے یا کسی بھی نیک کام میں لگ جاتا ہے، تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا ثواب کم کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور صرف ختم نہ کر دیا جائے بلکہ ان کے اوپر اور گناہ لاد دیا جائے. تو شیطان کے ایسے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ہمیں ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اللہ کی طرف سے ایک حکم پر ہم لوگوں نے عمل کیا اور ایک فرض کو پورا کیا ہے. تو چنانچہ جس طریقے سے ہم سارے کاموں میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں بھی ایمان والے بندوں کا فائدہ دیکھا گیا ہے اور اس پر نظر رکھی گئی ہے اور اس کی ترکیبیں بتائی گئی ہیں، چاہے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی اور اگر حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی. بہرحال قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کا ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور جب حدیث پاک کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے جو کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی تمام احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے مزید رکھ لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے زمانے، پوری زندگی بھر روزے رکھے. یہ کیلکولیشن عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی. اس کیلکولیشن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ عجیب کیلکولیشن ہے، ہم نے 30 روزے رمضان کے رکھے، 6 روزے اس میں رکھیں گے شوال کے مہینے میں، تو کل ملا کے 36 روزے ہو رہے ہیں. تو کس طریقے سے ہمیں سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ان 36 روزوں میں مل سکتا ہے؟ تو جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو قرآن میں ہم کو اللہ کا ایک قانون نظر آئے گا جس میں کہا گیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا. تو اس حساب سے ہم نے ابھی ایک مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، تو اس کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 10 مہینے کے روزے ہمارے کھاتے میں، ہمارے بینک میں، ہمارے رجسٹر میں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی 6 کو اگر ہم ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے 10 سے، تو وہ 60 روزے تقریباً بنتے ہیں. اور 60 دن میں 2 مہینے ہوتے ہیں، تو 2 مہینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. تو 2 مہینے کا ثواب یہ اور 10 مہینے کا ثواب وہ، تو دونوں ملا کے 12 مہینے ہوئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے. تو جو بھی شخص یہ روزے رکھتا ہے تو اس کے کھاتے میں 12 مہینے یعنی 1 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے زمانے بھر کے، زندگی بھر کے روزے کا ثواب ملے گا، تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ تو اگر کوئی شخص ہر سال یہ عمل دہرا رہا ہے، ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 شوال کے رکھ رہا ہے، تو اس کو ہر سال گویا کہ سال بھر کے روزے کا ثواب مل رہا ہے. اور جب ہر سال کے روزے کا ثواب اس کو مل رہا ہے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے اور اس کو زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملا. اچھا، اس میں 2 مسئلے ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم نے روزے چھوڑ دیے یا چھوڑنے پڑ گئے، کسی بیماری کی وجہ سے
یا ہم سفر میں تھے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، یا عام طور سے خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، قضا ہو جاتے ہیں، تو احتیاط اسی میں بتائی گئی ہے کہ پہلے ہم ان قضا روزوں کو رکھیں، اس کے بعد ان 6 روزوں کو رکھیں، نفل روزوں کو شوال کے مہینے میں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ شوال کے پہلے 6 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم قضا روزوں کو بعد میں رکھ لیں گے، تو بہرحال اس کے روزے ہو جائیں گے اور اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے وہ قضا روزے رکھے اور اس کے بعد وہ نفل روزے رکھے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عید والے دن یعنی 1 شوال کو روزہ رکھنا چونکہ حرام ہے، اس دن روزہ چھوڑ کر کے دوسرے دن سے، عید کے دوسرے دن سے 6 روزے لگاتار رکھو تبھی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، جو کہ بالکل بات غلط ہے۔ ہم شروع کے 6 دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آخری کے 6 دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بیچ کے 6 دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر لگاتار نہیں رکھ سکتے تو اگر ہم ہفتے میں 2 کر کے روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 29 اور 30 شوال سے پہلے ہم کو 6 روزے کمپلیٹ کرنے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے کریں، چاہے 2 کر کے کریں، چاہے 1 کر کے کریں، چاہے لگاتار رکھ لیں، لیکن ہم کو 6 روزے شوال کے مہینے میں کمپلیٹ کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 6 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کو بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔